سبحان اللہ. یہ تھی آپ کے سماعتوں کے حوالے عطا اور رضا قادری جو اپنے بڑے ہی بہترین لب و لہجے میں نعت سرور کونین گنگنا رہے تھے اور بتا رہے تھے نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا. نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا. فرشتے جہنم میں مجھ کو لے کے چلے تھے مگر، فرشتے مجھ کو جہنم میں لے کے چلے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا، مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا، مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. اور گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے کون پکڑے میرے مالک جسے تو رہا کر دے، اسے کون پکڑے میرے مالک جسے تو رہا کر دے. اور نبی کا روضہ انور مچل کر دیکھیں گے، نبی کا روضہ انور مچل کے دیکھیں گے، وہاں کی خاک آنکھوں سے مسل کر دیکھیں گے. نبی کا روضہ انور مچل کر دیکھیں گے، وہاں کی خاک سے آنکھیں مسل کر دیکھیں گے. اور یہاں سے گنبد خضرا نظر نہیں آتا، یہاں سے گنبد خضرا نظر نہیں آتا. چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے، چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے. اب آئیے آخری بہترین تقریر جن سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کریں. آئیے حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. اتنے خاموشی دکھائیں گے اور محبت سے جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور محبت سے نعرہ رسالت. جشن شب برات، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور رفیق ملت، حضور رفیق ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ضعیفی ساتھ رکھوں گا جوانی چھوڑ جاؤں گا. یہ حضرت کی بارگاہ میں حضرت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے شیئر کر رہا ہوں. ضعیفی ساتھ رکھوں گا جوانی چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے وقت کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا. ضعیفی ساتھ رکھوں گا جوانی چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے وقت کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا. اور رہے گا سب کی زباں پہ میرا تذکرہ اظہر، رہے گا سب کی زباں پر میرا تذکرہ اظہر. میں اپنے قلم سے کچھ ایسی نشانی چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے قلم سے کچھ ایسی نشانی چھوڑ جاؤں گا. سو رہے ہیں بھائی، بہت سے سنی بھی سو رہے ہیں. تو یہ دنیا کا دو بخشش نہ ہوئی ان کی تو جاگے گا ثواب لے گا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جاگنے کی توفیق دے. جاگنے تو فائدہ ہی ہے ان کا. ویسے تو یہ ایسی رات اس میں جاگنا بہت ہی اچھی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین. سنی امن نارئی اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادری ام نارئی غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان عقب عالم میزنم.
نوری امن نارے اللہ اکبر میزنم دنج شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم اخترم من نارے اللہ اکبر میزنم دنج شیخ قطب اکبر تاج الشریعہ میزنم رحمتم من نارے اللہ اکبر میزنم دنج شیخ قطب دکن رحمت اللہ میزنم بغردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستراتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی سروراج شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد ما قدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی اجتو دارین تمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد و بد سرمائے بینائی من دیدم آچے کند کوہل صفاہا مدد پلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وطن میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہی مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دید ہے حیرت جگہ تختہ کیا ہے مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا نہ ہیاں نہ ہے نہ مقتا سے یہ کائنات کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں ابھی سنا آپ نے یہ ہاں اعلیٰ حضرت نے پورا اس میں میدان محشر کا نقشہ کھینچا تھا نعت پاک میں اور خود اب کیونکہ کئی حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا فرشتوں سے لے جائیں گے تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف اسے منسوب کیا ہاں یعنی وہ گناہ گار نہیں ہو جبکہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت میں سب سے بڑے پرہیزگار نیک کار سب کچھ تھے سید الابرار اپنے وقت کے سید الاخیار اپنے وقت کے سید الاولیاء اپنے وقت کے سید الاقطاب اپنے وقت کے سید الاصفیاء اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت وہ مرد حق ہیں جو اپنے وقت میں تمام اولیاء کے تاجدار ہیں اور غوث اعظم امام اعظم کے پکے سچے وفادار ہیں جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غداروں کا سنڈے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کے سروں کو ایسا چھانٹ دیا ایسا کاٹ دیا کہ آج تک ان میں بولنے کی ہمت نہیں ہے وہ مرد حق امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں جن کی نیک کاری اور جن کی پرہیزگاری اور جن کی تقویٰ شعاری اور جن کی عشق رسالت کی مثال دنیا کے اندر دی جاتی ہے اپنے تو اپنے غیر بھی انہیں عاشق رسول کہتے ہیں خود مولوی اشرف علی تھانوی جیسے نے جنہیں اعلیٰ حضرت پوری عمر کفر کا فتویٰ لگاتے رہے ان نے خود سیدی اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول لکھا اور یہ تمنا کی کاش کے موقع مل جاتا تو میں مولانا احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھ لیتا یہ آج بھی ان کی کتاب اشرف السبانے 30 جلد کے اندر آج بھی یہ عبارت ہے اور بھی اعلیٰ حضرت کی انہیں کئی موقع پر تعریف اور توصیف اور توقیر اور عظمت و شوقت بیان فرمائی اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کے خود پیر مرشد سیدی سرکار قطب عالم تاجدار مہرارہ مولا سیدی سرکار خواجہ آل رسول احمدی علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اعلان فرمایا جبکہ آل رسول کے بڑے بڑے مرید و خلفاء تھے خود بدائیوں کے بڑے بڑے مرید و خلفاء تھے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا میں بدائیوں کے فلاں اپنے خلیفہ کو پیش کروں گا یا دہلی والوں کا لکھنؤ والوں کو یا مکہ میں میرا فلاں خلیفہ ہے یا وہاں میرا خلیفہ بغداد کے تو اسے پیش کروں گا کسے پیش کرنے کی بات کری اعلیٰ حضرت کو اب اندازہ لگیے اعلیٰ حضرت کتنے اعلیٰ تھے مگر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کیسا سمجھے پیش کرنا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں میدان محشر میں ایک میں ہی ایسا بندہ ہوں جو بہت زیادہ گناہگار ہوں
جسے فرشتے ہر طرف سے گناہوں کی طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور لے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی سمجھے یہ بھی اعلیٰ جن نے بتا دیا سرکار تشریف لائے اور سرکار نے میری مدد فرمائی اور فرشتوں سے مجھے چھڑایا، پھر یہاں تک کہ اعلان کر دیا اے فرشتوں تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہماری بارگاہ کا آزاد کیا ہوا ہے، اور جسے ہم آزاد کر دیتے ہیں اسے کوئی سمجھے قید نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ آزاد شدہ ہے ہمارے گھر کا، دیکھا اب کیا فرمایا تو معلوم ہوا سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی آزاد فرما دیا، اور سب کا حساب تو میدان محشر میں ہوگا، اعلیٰ حضرت اس کے رسالت کی بنا پہ پہلے ہی آزاد کر دیے، وہ ایسے آزاد ہوئے کہ جو ان کے مسلک سے لگ جائے وہ بھی آزاد۔ آج یہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، اور بہت ہی عظمت و اعلیٰ و عظمت والی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہاں تو بتایا گیا ہے اس شعبان کی جو آج 15ویں رات، اس رات سے اور اگلے سال کی جو 15ویں رات آئی اس تک جو بھی کام ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، وہ سارے کے سارے کاغذ جو ہیں فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں کہ کہاں کتنی بارش ہونی ہے، کتنا پھل پیدا ہونا ہے، کتنا اناج پیدا ہونا ہے، کتنی سبزی پیدا ہونا ہے، کہاں کتنے درخت پیدا ہوں گے، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سب فرشت اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، مگر افسوس کہ آج ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، آج ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ رات وہ ہے رات جس میں آج ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ فیصلے کی رات ہے۔ 1 سال تک ہمارے سارے کاغذات پیش ہوتے رہتے ہیں، آج ہمارا فیصلہ ہوگا، آج ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا، موت کا فیصلہ ہوگا، ہمارے کھانے کا فیصلہ ہوگا، پینے کا فیصلہ ہوگا، آج سارے فیصلے آج کی رات میں ہوگا، کیے جائیں گے۔ آج وہ رات ہے، تو اس لیے اس رات میں نہ تو خوشی کا اظہار آدمی کر سکتا، کیوں؟ فیصلہ جب ہونے والا ہوتا تو آدمی نہ خوش ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو، بھئی فیصلہ تو ہو جائے، دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں، اس مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ بعض حدیثوں سے ایسا ثابت ہے کہ پوری رات میں 2 سجدے کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھتے تھے، مختصر قرات کرتے تھے، الحمد شریف کے بعد میں چھوٹی سورت پڑھی، بھی سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جاتے تھے، رات کے 12 بج جاتے تھے، اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھایا، کھڑے ہوئے، مختصر قرات تھی بہت چھوٹی، پھر سجدے میں چلے گئے، فجر کی اذان ہونے لگتی تھی، 2 سجدوں میں پوری۔ وہ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات پیدا فرمائی، وہ تو اتنی عبادت کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو پوری رات کھڑے رہتے تھے ایک ہی رکعت میں، جب اذان ہوتی تھی پھر سمجھو سب پوری کرتے، دوسری رکعت پوری کرتے، پھر سلام پھیرا کرتے تھے، تو کھڑے کھڑے آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم تو خالی گھوم پھر کے سمجھے رات کاٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں، سو کے کاٹتے ہیں۔ خیر جو تو اپنے نصیب کی بات اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرمائے کہ وہ بھی سمجھے اس رات کے فیض و برکات حاصل کریں، کہ یہ بہت عبادت کی رات ہے۔ ہاں کچھ ایسے گندے عقیدہ والے ہیں جو اس رات میں جاگنا ہی منع کرتے ہیں،
ان کے گندے عقیدے ہیں، وہ حدیث کے دشمن ہیں۔ کائے کا دشمن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ جبکہ جو حدیث کے اندر آ چکا ہے، سرکار نے فرمایا اس رات میں قیام کرو، 15ویں رات میں شعبان کی قیام کرو، اور 15ویں رات جب ختم ہو جائے، دن آئے 15 تاریخ آئے تو اس میں روزہ رکھو، سرکار نے فرمایا۔ اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کئی حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور بہت سے لوگ آج ایسے اندھے بن جاتے ہیں جو غوری نہیں کرتے ہیں، حدیث پڑھنے کے بعد بھی انہیں نہیں دیکھتا ہے۔ اب کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ انہیں حدیث سے محبت ہی نہیں بیچاروں کو، ہے نہیں؟ جسے محبت ہوتی ہے اسی کو نظر آتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور کوئی بہتر سے بہتر چیز ہو، اگر اسے محبت نہیں ہے تو وہ دیکھے گا کہ اچھی نہیں ہے۔ ہمارے محبوب بھائی کپڑا بیچتے ہیں، اور جسے سمجھے نہیں لینا ہے تو جب ایک سے اچھا دکھائیں سوٹ، کیا کہے گا؟ پسند نہیں آیا۔ اور جسے لینا ہو وہ کہا بہت اچھا بھی لے لو۔ کیوں؟ محبت کی بات ہے نہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اسے اس کے عیب بھی نہیں دیکھتے ہیں، ہے نہیں؟ اور جس سے محبت نہیں ہوتی ہے وہ جتنا خوبصورت چاند بھی ہو پھر بھی کہے گا بتا گئے، ارے ہے نہیں؟ ہے؟ دیکھو بعض عورتوں کے بچے بالکل کالے کلوٹے ہوتے ہیں، اب وہ چارپائی پہ یا گہوارے میں ڈال دیتی ہیں اور کام میں لگی رہتی ہیں۔ جب وہاں کام سے طرح ہٹی ایک دم کو ارے میرے چاند، ارے میرے یوسف آئے جا، جبکہ ہے کالا، اور کیا محبت نہ کہہ رہی؟ اے میرے چاند۔ دیکھا کیا کہا؟ اے میرے چاند، اے میرے یوسف۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ محبت کی بات ہے۔ اور جسے محبت نہیں ہوتی وہ چاند جیسا بھی آدمی ہو تو کہا جو کلو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو پیارے آقا کو اپنا جیسا کہہ رہے ہیں وہ خود کلو ہے، ہے نہیں؟ ہاں، ارے پیارے آقا تو ایسے گورے ہیں جن کے گورے پن کا اللہ تعالیٰ نے سمجھے تذکرہ کیا، قسم یاد فرمائی وقتہا، اے محبوب تمہارے روشن حسین جمیل چہرے کی قسم۔ تو جس کے چہرے کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرمائے ہے تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا والشمس، اے میرے حبیب تمہارے سورج جیسے چہرے کی قسم، والقمر، اے میرے حبیب تمہارے چاند جیسے چہرے کی قسم۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے نام سے یاد کر رہا، جبھی تو کہا علاجت نے کعبہ کے تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شمس کہتے ہیں سورج کے لیے، دیکھا طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو سرکار اللہ کے سورج ہیں، اللہ کے چاند ہیں۔ جیسے عورت کہتی ہے اپنے بیٹے سے اے میرے چاند، اے میرے سورج، اے میرے یوسف، کیا وہ یوسف ہے؟ یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں آدمی عیب نہیں دیکھتا ہے، ہاں، اور جب محبت نہیں ہوتی تو کوئی بھی عیب نہیں ہوتا ہے، پھر بھی عیب نکال دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی عظمت والی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت بہت آئی ہے، اور جسے محبت اس رات سے وہ اس رات میں جاگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں تو سمجھو سنی مگر وہ سوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ وہاں کچھ ایسے ہیں جس رات کے ہی دشمن ہیں، جیسے وہابی دیوبندی، وہ کہتے اس رات میں جاگنا غلط شرک بدعت ہے۔ کتنی غلط بات کی، کتنے حدیثوں کے خلاف ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مولوی حافظ عنایت علی لدھیانوی اپنی کتاب باغ جنت صفحہ نمبر 12 پر نے لکھا، سمجھے؟ صفحہ نمبر 112 پہ لکھا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا بہت عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور کیا اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے، کتنوں کو؟ یعنی گنتی نہیں۔ اب بتاؤ تھانوی صاحب کے خلیفہ حافظ مولوی
ان کا یہی نام ہے، سمجھے، سید جو لدھیانہ کے ہیں، سمجھے. ہاں، انہوں نے باغ جنت والی کتاب میں لکھا صفحہ نمبر 112 پر کہ بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے. تو اس رات میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اور یہ کہہ رہے شرک ہے. اور لکھا صبح کو 15 تاریخ کا جو دن ہو اس میں روزہ رکھنا چاہیے، کہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. یہ خود سمجھے دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی حافظ عنایت علی لدھیانوی اپنی کتاب باغ جنت، جو دیوبندی لوگ بہت پڑھتے ہیں اور بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑے خطبے پڑھتے ہیں، مگر جہاں سنیوں سے بات مل جاتی وہیں سمجھے چھوڑ دیتے ہیں. جو اپنے مطلب کی آتی اسے خوب بیان کرتے ہیں. اور جبکہ انہی کے مولوی نے لکھی ہے، وہ حدیث کا بھی حوالہ دیا، مشکات شریف کی حدیث. اگر کوئی سنتا ہو تو سمجھے بجائے کہ حق دیکھ لے جائے گی، اور غلط ثابت کر دے تو آج 14 تاریخ ختم ہونے کے بعد 15 لگ گئی ہے، سمجھے، 15 تاریخ لگ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر قادری 15 لاکھ روپے کا انعام دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھے، اس کتاب کے اندر دیا ہے، اس میں اور بھی باتیں دی ہیں. بہرحال اس رات کی اور اس دن کی جو آنے والا دن ہے، دونوں کی انہوں نے اس میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ، ان کے خلیفہ، ان کے مرید. باغ جنت بہت مشہور کتاب ہے ان کی، اور کوئی چھوٹی کتاب نہ، بڑی کتاب ہے. ہاں، خود مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس رات کی تعریف اپنی کتاب کے اندر کری. اور کیا اس رات میں عبادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب رسالہ تبلیغ دوسری جلد صفحہ نمبر 36 سے لے کے 45 سے اوپر تک کئی برقوں میں تعریف کری اس رات کی. اور کیا اس رات میں عبادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور دن کو روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے. یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی تحریر ہے، ایک دو برق میں نہیں، بتانا. صفحہ نمبر 36 سے لے کے 45 سے اوپر تک انہوں نے اس کی تعریف کری ہے. اب جو اگر سمجھے نہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ چھٹی میں سمجھے کمی ہے. ہاں، نہ تو وہ سمجھے صفحہ نمبر 36 دیکھ لے تاکہ تو چھٹی اس کی صحیح ہو جائے، اس کی چھٹی صحیح ہو جائے. یہ وہ رات ہے جس رات میں چھٹائی ہوتی ہے، جس میں ہاں تھانوی صاحب نے 36 پر لکھ کے تھوڑی چھٹائی کری. اب بھی اگر نہ چھٹے تو کب چھٹیں گے؟ ہاں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رات کی ہمیں عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ایک بات درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں سب لوگ، پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب کریمنا، اللہ رب رحیمنا، اللہ رب شکورنا، اللہ رب غفورنا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع وآلہ ارض الظہور وکرما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال یہ جاگنے کی رات ہے، عظمت والی رات ہے، اور یہ ہر ہوش مند اندازہ لگا سکتا ہے جس تاریخ میں اس کا فیصلہ ہوتا ہو. ادھر حاکم جو ہے ججمنٹ دینے والا ہو، کیا مدعی یا مدعی علیہ کا سو جائے گا؟
سو جائے گا؟ وہ جاگے گا نہیں جاگے گا؟ بلکہ حاکم کے پاس پہنچے گا، وہاں جاگے گا، انتظار کرے گا کہ میری قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا، ہے نہیں؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہیں پیش، میرے اعمال کے تمام دفتر جو ہیں، تمام کاغذات جو ہیں سب پیش کر دیے گئے ہیں۔ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ جب میرے سارے کے سارے اعمال، سارے میرے کاغذ دنیا کے جو بھی میں نے عمل کیا سب فرشتوں نے پیش کر دیے، وہ اللہ تعالیٰ سمجھ حکم سنانے والا، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اب میرے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ سامنا قہر کا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ سمجھے قہر پہ جلال پر ہے، اور دوسرا دفتر اعمال ہیں پیش، اور تمام میرے کاغذات، میرے اعمال کے جو بھی کاغذ ہیں، پولیس کاغذ پورے کرتی ہے اور کورٹ میں پہنچا دیتی ہے، وکیل پوری فائل تیار کر کے حاکم کے پاس سمجھے پیش کر دیتا، سناتا ہے، اور جب سمجھے موقع آتا ہے جس دن فیصلے کا، اس دن کیا ہوتا ہے، دونوں پارٹیاں دل ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ تو آج کی کون سی رات ہے؟ وہی فیصلے کی رات ہے، وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جیسا اپنے وقت کا مجاہد، اپنے وقت کا سمجھے ولی کامل، اپنے وقت کا عارف زمانہ ہے، سب سے بڑے اپنے وقت کے عاشق رسول، وہ کہہ رہے ہیں سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہیں پیش، ڈر رہا ہوں کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، مجھے یہ ڈر ہے۔ تو ہر آدمی کو تو ڈرنا چاہیے آج کی رات میں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ شب برات بہت سنا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ برات کسے کہتے ہیں؟ برات دیکھی نہیں کبھی؟ ارے برات تو زیادہ تر لوگوں کی ہوئی چکی ہے نہیں؟ کچھ ایسے ہیں جن کی نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسے جن کی ہو چکی ہے۔ ارے جن کی نہیں برات انہوں نے دیکھی تو ہے، جن کی نہیں انہوں نے برات دیکھی تو ہے۔ تو برات کسے کہتے ہیں؟ مردوں کی؟ یہاں مردوں زندگی میں برات کی بات چل رہی ہے۔ برات کسے کہتے ہیں؟ قرآن شریف میں سورہ برات بھی تو آئی ہے، سورہ برات ہے قرآن شریف میں، کون سے پارے میں ہے؟ سورہ برات نہیں پڑھی؟ ارے سورہ توبہ کا ہی نام تو سورہ برات ہے۔ ارے سورہ ہے، ہاں سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہاں اس کے کئی نام ہیں، ایک سورت کے بہت سے نام ہیں۔ اب جیسے سورہ بقرہ ہے، لوگوں سے سورہ الف لام میم کہتے ہیں۔ الحمد شریف ہے، بہت اس کے نام ہیں، سورہ الحمد بھی اسے کہتے ہیں، ہے نہیں؟ سورہ دعا بھی اسے کہتے ہیں، سورہ ثنا بھی اسے کہتے ہیں، سورہ بافیہ بھی اسے کہتے ہیں، سورہ شافیہ بھی اسے کہتے ہیں، سورہ حمد بھی اسے کہتے ہیں۔ ہاں تقریباً 100 نام اس کے آئے ہیں، سبا مسانی وغیرہ بہت اس کے نام ہیں۔ ہاں تو برات کا معنی کیا ہے جی؟ ہاں شب برات، ہاں اس کا یہ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کے لیے، سمجھے؟ ہاں ویسے ہے لیلۃ البرات، ایسے بزرگوں نے اس کے 4 نام لکھے ہیں، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الصق، 4 نام اس کے بزرگوں نے لکھے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات،
لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات، اور لیلۃ البرات چھٹکارے کی رات، اور لیلۃ الصدق چیکن کی رات۔ آج چیکن چل رہی ہے چیکن؟ ہاں دیکھا، ہم سب کھڑے ہوئے ہیں، جبھی تو اعلیٰ زندگی۔ ہاں سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہیں پیش، ڈر رہا ہوں کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا دیکھا، ہاں اے رضا تو خوش ہو جا۔ کیوں خوش ہو جا؟ جتنے بھی انادل ہیں، جتنے بھی سرکار کی تعریف کرنے والے ہیں، جو سرکار کی جتنے بھی سمجھے مدح گو ہیں، اور جتنے بھی سرکار کی توقیر بیان کرنے والے ہیں، ان سب کی جانیں تجھ پہ قربان ہیں۔ اے رضا جانے انادل، انادل یہ اندلیب کی جمع ہے، عربی میں سے اندلیب کہتے ہیں، اور اردو میں بلبل کہتے ہیں۔ بلبل کے ایک پرندہ ہے جس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، فارسی میں ہزار داستان ایسا کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ بلبل وہ ہے جس کی آواز سن کے آدمی ایک دم ادھر کے لیے مائل ہو جاتا، بہت ہی مست آواز ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل سے مدح گو ہوتا ہے، تعریف کرنے والا ہوتا ہے، تو سرکار کا ایسا کرم ہوتا ہے، اس کے آواز کے اندر ایک شیری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی آواز جو ہے بلبل کی طرح ایک دم دل کے اندر، ذہن کے اندر، کانوں کے اندر سب میں اثر کر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس پڑھنے والے کو بلبل کہہ دیا جاتا ہے، بلبل نہیں ہے۔ کہتے نا فلاں آدمی شیر ہے، کیا شیر تھوڑی نہیں ہے، یعنی شیر جیسی طاقت ہے۔ ہاں تشبیہ دی جاتی کسی ایک سبب سے ہیں، کسی کی تشبیہ جو ہے علم سے دی جاتی، کسی کی تشبیہ جو ہے شجاعت سے دی جاتی ہے۔ تو کسی کے ہاں الزید کل اسد، زید شیر کی طرح ہیں، تو یہاں تشبیہ کہاں سے دی گئی؟ زید کی تشبیہ جو ہے کہاں سے دی گئی؟ شجاعت سے دی گئی ہے نہیں؟ ہاں ہے نہیں؟ ایسے ہی کسی کو کہہ دیا، سمجھے؟ جیسے حافظ عادل ہیں، سمجھے؟ العادل کل علم، ارے جو تو علم جیسے ہیں، تو ان کی علم سے تشبیہ دے دی گئی ہے نہیں؟ تو یہ کہہ دیا اہل، سمجھے؟ اہل سنت کل ہو، اہل سنت جو ہیں محبت کی طرح ہیں، یعنی جو خود محبت ہے سرکار کے عشق میں ایسے ہیں، انہیں خود ہی محبت کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج اہل سنت کو اہل عشق کہا جاتا ہے، اہل محبت کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ جو غیر ہیں وہ بھی اہل سنت کو اہل محبت کہتے ہیں۔ تو کسی سبب سے کسی بات کی طرف تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ ہاں اسی طرح سے یہاں تشبیہ دے دی، اعلیٰ حضرت نے کہا آئے احمد رضا تو سرکار کا ایسا عاشق ہے، ان کی ایسی نعتیں پڑھتا ہے، ایک سرکار کے جتنے بھی نعت پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی بلبلیں ہیں سرکار کی، وہ سب تجھ پہ سرکار کی محبت جو تیرے پاس ایسی ہے، اس محبت کے سبب سے سارے کے سارے سرکار کے عاشق تجھ پہ اپنی جان فدا کر رہے ہیں۔ کیوں فدا کر رہے ہیں؟ کہ کر رہے ہیں اے احمد رضا تجھ جیسا سمجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت پڑھنے والا نہیں ہے، اور تو ہند میں ضرور ہے، حقیقت میں تو سمجھے مدینے کی بلبل ہے۔ کیا گیا حقیقت میں؟ تو وہی گیا اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کی نثار، بلبل باغ مدینہ، تو مدینے کی بلبل ہے، ہند کی نہیں ہے، بلبل باغ مدینہ، تیرا کہنا کیا ہے؟
یہ سارے بلبلیں جو ہیں جتنی بھی سرکار کے عاشق ہیں ان کے نعت وہ ہیں نعت پڑھنے والے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں اے احمد رضا آپ کا کیا کہنا ہے؟ جہاز میں تو آپ ہندوستان میں حقیقت میں آپ مدینے کی بلبل ہیں، سرکار نے آپ کو مدینے میں رکھ رکھا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے ایک دن بزم میں کہا ارے اے خدا کے بندوں کو ہی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تو میرے ابھی کیا ابھی پاس تو میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا ہے۔ اور پھر لوگوں نے جب تلاش کیا، اور تلاش کرنے والے ہم جیسے نہیں ایرا خیرا نتو خیرا، غوث قطب تھے جنہوں نے زمین آسمان سر چھان دیے، جنت میں بھی دیکھا سب میں دیکھا، کہیں اعلیٰ حضرت نہیں ملے، ان کا دل نہیں ملا۔ اور جب مکہ شریف پہنچے خانہ کعبہ میں دیکھا وہاں بھی نہیں، مدینہ پہنچے دیکھا وہاں ہے۔ تو وہ انہوں نے بزرگوں نے کہا ہمیں ہے رجا تیرے دل کا، پتہ چلا با مشکل، بہت مشکل سے پتہ چلا، در روضہ پہ ہمیں تو در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یعنی تو سرکار کے روضہ انور کے پاس میں تھا اور کس حالت میں تھا یہ مت پوچھ، کیسے تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ دیکھا آپ ہمیشہ سرکار کے لیے سجدے میں رہتے تھے۔ یہ بھی تو گیا سر سوئے روجا جھکا پر تجھ کو کیا دل تھا ساجد، دل تھا دیکھا ہر وقت ساجد رہتا تھا سرکار کی محبت میں۔ اب دل کا بھی جھکنا، دل کا سجدہ کرنا یہ سر کے سجدے سے زیادہ بڑا ہے نہیں؟ ہے ارے سر جھک جائے تو ضروری تھوڑی نا دل جھکا ہوا، اور جب دل جھک جائے تو سب جھک جاتا ہے نہیں؟ ہاں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، سر جھکا، تو آدم علیہ السلام کی اس سے بہت شان ظاہر ہوتی کہ آدم علیہ السلام وہ جنہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنہیں فرشتوں نے کسی انسان نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، مگر ہاں سرکار کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی بکری آتی وہ سجدہ کرتی، سرکار جب نکلتے تو بکری کی ریبڑ تو وہ سجدہ کرتے، اونٹ جب آپ کے پاس آتے وہ سجدہ کرتے، گھوڑے آتے وہ سجدہ کرتے، درختوں کے پاس جاتے وہ سب سجدہ کرتے، سب سجدہ کیا کرتے تھے۔ جیسے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے مولا کی یہ شان عظیم، جانور بھی کریں ان کی تعظیم، دیکھا سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، دیکھا پتھر بھی ادب سے تسلیم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو دیکھا اپنے آقا کی یہی شان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے مولا کی یہ شان عظیم، جانور بھی کریں ان کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پتھر ادب کے ساتھ انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں جاتا ہوں فلاں فلاں پہاڑی پہ فلاں پتھر مجھے سلام کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور جب جاتے درخت سمجھے جھک جایا کرتے، سب تو کو سجدہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اونٹ آیا، اونٹ نے آئے کہ سرکار کو سجدہ کیا، صحابہ کرام نے عرض کی نحن حق نسجد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانور سجدہ کریں تو ان سے نحن حق ان سے زیادہ حقدار ہیں، نسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ہم سجدہ کریں، جب جانور سجدہ کر رہے تو ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، کیوں ہم انسان ہیں، یہ جانور ہو کوئی سجدہ کر رہے تو ہمارا حق زیادہ ہے، آپ کو سجدہ کرنے کا آپ جگہ نہیں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام سرکار کے عشق میں محبت میں آپ کو سجدہ کرنے کے لیے ہمیشہ بے قرار بے چین رہا کرتے تھے، مگر سرکار کے حکم کی پابندی میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا ان کے سر سرکار کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تھے، مگر دل ہمیشہ جھکے رہتے تھے، دلو جبھی تو کہا اعلیٰ حضرت نے اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، یعنی سر کا سجدہ انہیں روا نہیں، جائز نہیں، تو وہ سجدہ کر کون سا
یعنی دل کا، کہ سر کو بھی پتہ نہ چلے. کیوں کہ سرکار نے سجدے کے لیے منع فرما دیا ہے. ہم تو آج یہاں ہیں اور سرکار مدینہ میں صحابہ کرام تو سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے، پھر بھی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے مگر بے قرار رہتے تھے سجدے کے لیے. تو وہی اعلیٰ حضرت نے کہا جب بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ یا سرکار کرم کر کے خود یہاں تشریف لے آئیں دیکھو تو سجدہ مت کرنا، مگر ہاں دل ضرور جھکا دینا. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. کیا کیا؟ ہاں دیکھا، پیش نظر وہ نوبہار، دیکھا وہ نئی نئی بہاروں والا، حسن و جمال والا، حسین و جمیل، جس کے حسن پہ سورج چاند قربان، وہ پیش نظر ہے ہماری نظروں کے سامنے. دل سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو ہے امتحان، یہی تو امتحان ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا، سر کا سجدہ انہیں جائز نہیں تو دل کا سجدہ کرو. تو وہی کہ اعلیٰ حضرت نے اے شوق دل، اگر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے جو سر کو خبر نہ ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ دل کا سجدہ کرتے رہو. بھائی دل کسی نے دیکھا ہے؟ یعنی جیسے حدیث میں آیا ہمیشہ نماز پڑھتے رہو. صلاۃ دائمی جسے کہا جاتا ہے، وہ صلاۃ دائمی کیا نہیں، ہمیشہ دل میں نماز پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ صلاۃ دائمی کہا جاتا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. تو یہ کیا ہے، صلاۃ دائمی ہے. اور ایک صلاۃ وہ سمجھو جو 5 وقت میں پڑھی ہے، صلاۃ کہتے ہیں نماز کے لیے، صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں سمجھے. ہاں تو ایک تو وہ ہے، مگر یہ صلاۃ دائمی اولیاء کرام ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تو یہ صلاۃ دائمی ہیں. اس لیے سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ دائمی دل سے کرتے رہو. اور اعلیٰ حضرت کرتے رہتے تھے. تو وہی اعلیٰ حضرت نے کیا، سر سوئے روجا جھکا، دل تھا ساجد نج دیا، پھر تجھ کو کیا ہے، پھر تجھ کو کیا، دل ساجد تھا سر نہیں. اب کوئی اگر سرکار کی بارگاہ میں سر بھی جھکائے دے، محبت میں اتنا وہ خود رفتہ ہو جائے تو اس پر کوئی حکم لگ جائے گا، کوئی ناجائز کہہ دے گا. ارے بے خودی میں اسے ہوش ہی نہ رہا ہے سجدہ کر لی تو کہ حرام کہا جائے گا. یہ بھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، بے خودی میں سجدہ ہے دریا طباب. دیکھا، بے خودی میں سجدہ ہے دریا طباب. بے خودی میں سمجھے ہم سرکار کی محبت میں ڈوب گئے، اور ڈوب کے ہمیں ہوش نہ رہا تو اس وقت ہم نے سمجھے سرکار کے روضے پہ سجدہ کر لیا، دریا طباب، یا ہم نے ان کے روضے کا طباب کر لیا. تو اس میں کیا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. بے خودی میں سجدہ ہے دریا طباب، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا. بے خودی کے عالم میں ہاں اچھا کیا ہے نہیں. ہاں ارے بے خودی تھی نہیں. اب بے خودی میں جب کوئی آدمی اتنا بے خود ہو جائے تو اس وقت تو نہیں، اس پہ کوئی حکم ایسا نہیں لگتا ہے. جیسے سوتے پہ آدمی کوئی خواب دیکھ لے تو اس پہ کوئی حکم لگے گا ہے. ہاں کوئی ایسا خواب دیکھے غلط اور جاگنے کے بعد اس کی تعبیر غلط کرے تو اس پہ حکم لگ جائے گا. جیسے تھانوی صاحب کے ایک مرید نے خواب دیکھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. ہاں بھائی، ہاں رسالہ الامداد 1335 کا سمجھے ان کا رسالہ، صفحہ نمبر 35 پہ یہ واقعہ دیا، 35-36 پہ لکھا انہوں نے. تو تھانوی صاحب کے مرید نے دیکھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا خواب میں، تو انہوں نے اس کے تفریح کے لیے اپنا صحیح کرنے کے لیے پڑھا، دوسری پڑھا، تو دوسری نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی. انہیں ارے یہ کیا، اس میں بھی ان کا نام، اس میں بھی ان کا نام، بہت پریشان. جب اس کی آنکھ کھلی تو انہوں نے تھانوی صاحب کے پاس خط لکھا، بولے حضرت ہاں کہ حکیم الامت صاحب میں آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا، آپ کا عاشق، اور رات میں جب میں سویا تو مجھے یہ خواب دکھا ایسا ایسا، کیا ہونا چاہیے.
تو تھانوی صاحب اس کی تعبیر کر رہے ہیں تمہارا پیر متبع شریعت ہے. کیا ہے؟ متبع. ہاں، اس لیے تمہارے لیے اس میں تشفی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے. نہیں کیا تم نے غلط کیا سمجھے؟ ہاں، بلکہ اس کی اور تعریف کر دی. تم نے ایسا پڑھا صحیح پڑھا، بتا اب تو تعبیر اس کی غلط ہوئی. نہ کہتے رے تو نے غلط دیکھا، کل خواب کی بات ہے، توبہ کر اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. تو خواب کا حکم نہیں لگتا، میں مانتا ہوں. کیوں؟ اس میں آدمی ہوش میں نہیں ہوتا. ایسی جب آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے بھی ہوش نہیں رہتا ہے، تو اس وقت بھی اس کی سمجھے زبان سے کوئی چیز نکل جائے تو اسے اس پر حکم نہیں لگتا. اب کوئی سمجھے سرکار کی محبت میں ایسا بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش ہی نہیں تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا. خدا کی محبت میں جیسے بہت سے مزدور فقیر ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں تو ان پہ کوئی حکم لگتا ہے؟ نہیں لگتا. کیوں؟ وہ خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں بالکل اپنے آپ کو مستقر کر چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں. اب انہیں ہوش نہیں ہے تو ان پہ اب کوئی بھی حکم نہیں لگے گا. ہاں، تو سرکار کا کوئی ایسا دیوانہ ہو جائے، ایسا عاشق ہو جائے تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا. اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی محبت میں ڈبو دے. ہے نہیں؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایسا ڈبو دے ان کی، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی بلا میں، یعنی ان کی محبت میں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی محبت میں اس طرح سے خود رفتہ کر دے. تو بہرحال نہیں کہہ رہا تھا، دیکھو اعلیٰ حضرت کا دل کہاں پہنچا؟ مدینہ پہنچا. کیسی حالت میں تھا؟ سجدے کی حالت میں تھا. تو وہی کہا اولیاء کرام نے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ سوچ کیسا پایا. تو سرکار کا اتنا کرم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا دل کو وہاں پہنچا. ظاہر میں تو اعلیٰ حضرت یہاں تھے اور دل وہاں تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جان دل ہوش و خرد. دیکھا تم نہیں چلتے رجا، یعنی جان دل ہوش خرد، یعنی میری جان بھی مدینے میں، میرا دل بھی مدینے میں، میرا دماغ بھی مدینے میں. صرف سمجھے یہ جسم یہاں رہ گیا ہے. احمد رضا یہ بھی لے چلو. دیکھا کیسے عاشق تھے. اور آج ہمارا سب کا کیا ہے کہ اگر کعبے میں پہنچ جائیں تو جان دل کہاں رہے گا؟ دل گھر پہ رہے گا. ہے نہیں؟ فون کر رہے ہیں، ہاں کیا پکایا؟ یہ ہاں ٹھیک، ہم بہت جلدی آ رہے ہیں، کیا کیا سامان لے لیں. ارے ہے نہیں جی. مگر اعلیٰ حضرت دیکھو ہند میں ہے اور دل کہاں ہے؟ جان کہاں ہے؟ دماغ کہاں ہے؟ سب مدینے میں ہے. اور لوگ ایسے کچھ ہوتے جو مدینہ میں ہوتے مگر ان کا دل و دماغ گھر پہ ہوتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم کہیں بھی ہوں ہمیشہ مدینے میں رہیں. ہے نہیں؟ ہم کہیں بھی ہوں ہمیشہ مدینے میں رہیں. جبھی کام ہوگا، ورنہ سمجھے کوئی کام نہیں ہوگا. اور یہ جب ہوگا جب ہم سچے سرکار کے عاشق ہو جائیں گے، ان کے غلام ہو جائیں گے، جبھی ہوگا. جو سرکار کا عاشق نہیں ہوتا، غلام نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں بزرگوں کا عاشق بننا پڑے گا، ان کا غلام بننا پڑے گا. ان کے غلامی کے ذریعے ہم اپنے پیر کے ذریعے وہاں پہنچ جائیں گے. جیسے مولانا جمیل قادری فرماتے ہیں، میں ہوں بندہ رضا کا، میں ہوں بندہ رضا کا اور رضا احمد کے بندے ہیں. جمیل قادری میں ہوں ہوا بندہ محمد کا. کیا کہا؟ میں ہوں بندہ رضا کا. جمیل قادری کہہ رہے ہیں میں رضا احمد رضا کا بندہ ہوں، ان کا غلام ہوں اور رضا احمد کے بندے ہیں. دیکھا میں اعلیٰ حضرت کا بندہ ہوں، ان کا غلام ہوں. اب وہ مدینے والے کے غلام ان کے بندے ہیں. جمیل قادری میں یوں ہوا. ہاں تو اس طرح سے بنتا آدمی وسیلے سے. اعلیٰ فرماتے ہیں میں ہوں ان کا، میں ہوں تیرا، اب وہ ہیں
میں ہوں ان کا وہ ہے تیرے، تو ہوا میں تیرا تیرا، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے مالک و مولا؟ میں پیارے مصطفیٰ کا ہوں اور پیارے مصطفیٰ تیرے ہیں، تو اس طرح سے میں تیرا ہو گیا، اس طرح سے، تو اس سے بڑا اور وسیلہ کیا ہوگا ہے؟ تو یہ رات ایک ہمارے لیے آج بہت بڑی وسیلہ بھی ہے کہ آج وہ رات ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ شب برات ہے، اور برات کا معنی کیا ہے؟ چھٹکارا۔ تو اس میں دو چھٹکارے ہوتے ہیں۔ چھٹکارا کیسے کہتے ہیں؟ کسی سے دور ہونا، کسی سے علیحدہ ہونا، کسی سے بچ جانا۔ کہتے نہیں فلاں چھٹکارا مل گیا بھیا، بہت پریشان تھے ہے۔ تو برات کا معنی چھٹکارے کا ہے، دور ہونے کا، بچنے کا ہے، بیزاری کا ہے، جدا ہونے کا ہے۔ تو آج کی رات میں دو چھٹکارے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ کون کون سے؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ آفات بلیات اور جہنم سے چھٹکارا، اور جو باغی مکار ہوتے ہیں وہ بھی آج کی رات چھٹکارا پاتے ہیں۔ وہ کس سے چھٹکارا پاتے ہیں؟ ہاں، وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کس سے؟ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دو چھٹکارے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائی سے، بدی سے، غیبت سے، چوری سے، حرام کاری سے، نماز چھوڑنے سے، تمام بری حرکتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ ہماری قسمت میں لکھ دے آپ کہ ہمیشہ سمجھے ہم اچھے کام کریں اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو آج چھٹکارے کی رات ہے۔ اور دوسری سمجھے یہ لیلۃ المبارکہ ہے، برکت والی رات ہے، جس میں برکتیں بہت نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا تھوڑی چیز اس میں بہت بڑا دی جاتی ہے، اور تھوڑا سا عمل بہت بڑا اس کا ثواب دیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، ایک نیکی کرو اور اس کا ثواب بہت زیادہ۔ جیسے صاحب روح البیان نے بیان کیا ہے، جو اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو ایک جگہ بیان کیا انہوں نے، ایک حدیث لکھی کہ اللہ تعالیٰ 100 فرشتے بھیجے گا اس کی طرف۔ کتنے؟ اس میں 30 فرشتے تو اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، کہے کی کہ تو جنتی ہے، اور 30 فرشتے اسے یہ سنائیں گے تو جہنم سے دور ہے، یعنی تیرا چھٹکارا جہنم سے ہو گیا، اور 30 فرشتے اسے دنیا سے بچائیں گے، اور 10 فرشتے جو ہیں اسے شیطان سے، مکر و فریب سے بچائیں گے۔ یہ صاحب روح البیان نے بیان کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کہاں؟ دیکھو صاحب روح البیان تو کئی سو برس پہلے لکھ چکے ہیں۔ آگے ایک حدیث لکھی جو سرکار مولا علی کے حوالے سے لکھی، ہاں، کہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی، سرکار نے فرمایا اے علی، آج کی رات میں شب برات میں جو 100 رکعت نماز پڑھے، بتایا گیا تو اللہ رب العزت 70,000 فرشتے بھیجے گا۔ کتنے؟ کس کے لیے بھیجے گا فرشتے؟ جو آج کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھے۔ ہاں، تو سرکار نے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70,000 فرشتے بھیجتا ہے۔ کتنے؟ ہاں، جو اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں اور درجے بلند کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا کتنے؟ 70,000 تھوڑے ہوئے؟ اب یہاں کتنے فرشتے آئے ہوں گے؟ کوئی شمار ہے؟ جب ایک آدمی اتنی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد 70,000 آتے ہیں، اب دوسرا پڑھے تو اس کے بعد بھی 70,000 آئیں گے، دونوں میاں بیوی پڑھیں تو ان کے بعد کتنے ہی گئے؟ ان کے کوئی بیٹا بیٹی وہ پڑھے تو اور بڑھ گئے، ماں باپ ہیں تو اور بڑھ گئے، معلوم گھر میں 20 آدمی ہیں تو کروڑوں فرشتے ہو گئے، کئی کروڑ ہو گئے ہیں۔ یہ تو بیچارے گئے شب قدر میں مت جاگو مت آؤ، سمجھے یہ بدعت ہے۔ اب وہاں فرشتوں کا اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، شمار بھی نہیں ہو رہا ہے یہ شب برات میں۔ ارے حدیث ہے نہیں یہ،
ہے اتنا بڑا آج فرشتوں کا جلسہ ہے کہ اربوں خربوں فرشتے زمین پہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ فرشتے کب سے آتے ہیں؟ حدیث میں آیا جیسی سورج غروب ہوتا ہے فوراً فرشتے آ جاتے ہیں اور جب تک سورج نکلتا نہیں ہے تب تک رہتے ہیں. اب بعد میں آیا ہے طلوع فجر تک رہتے ہیں، بعد میں آیا ہے طلوع شمس تک رہتے ہیں. بہرحال تو آج زمین پہ ایک نہیں کروڑ نہیں اربوں خربوں فرشتے آئے ہوئے ہیں. اس محفل میں کتنے ہوں گے کسی کو پتا ہے؟ ہر آدمی کے بعد میں ویسے بھی کافی فرشتے رہتے ہیں. واز کی تو رات ہی ایسی ہے جس کا نام ہے شب برات ہیں اور شب رحمت اور شب برکت ہے. تو اس میں تھوڑی سی نیکی آدمی کرتا بہت بڑا ثواب. تو دیکھو اتنی نماز پڑھی کتنا بڑا ثواب. بتائے گا وہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اس کی نیکیاں لکھتے ہیں کہ تمہارا میں کیسا نیا آیا پھر بھی دھندے بول گیا. میں تو پرانا آدمی ابھی تک نہ بول پا رہا ہوں. الحمدللہ یہ کرم ہے میرے مفتی یاد میرے پیر مرشد کا. حالانکہ لوگوں نے بڑی کوشش کری ان کی بولی بند ہو جائے مگر جسے مفتی اعظم ہند بلائیں، تاج الشریعہ الحضرت بلائیں، ابا حضور امی جان بلائیں، غوث اعظم غریب نواز بلائیں، تو کیا اس کی کوئی بولی بند کر سکتا ہے؟ لگے پابندیاں ہم کو اگر بیڑی بھی پہنا دو مگر جانا نہیں چھوڑیں گے ہم ہرگز مزاروں پر. ہے نہیں؟ تو یہ بہت عظمت والی رات ہے. 70,000 فرشتے آتے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں، برائیاں مٹاتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں. اور بتایا گیا ہے جب آدمی وہ انتقال کر جاتا جو آج کی رات میں یہ عبادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے جنت عدن میں اس کی خدمت کے لیے جاتے ہیں. کتنے؟ 70,000. ہاں. اور بتایا گیا ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے 7 لاکھ شہر اللہ تعالی جنت عدن میں بناتا ہے. کتنے؟ ہندوستان میں کتنے لاکھ ہیں؟ ارے کتنے شہر ہندوستان میں ہیں؟ کبھی گنتی کری؟ 7 لاکھ شہر بن رہے ہیں آج کی رات میں عبادت کرنے والے کے لیے. حدیث میں آیا اور کچھ لوگ بیچارے شرک میں مر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے شرک جس میں مرے جا رہے ہیں جلے جا رہے ہیں. جلتے رہو جس کے نصیب میں جو ہے نہیں. ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ کوئی جان بس کے مہک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی نہیں ان کے جلوے ہیں ایک رہی کہیں نور ہے کہیں نار ہے نہیں. ہاں سمجھے رہے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود یوں ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے بخار ہے تیرے دل میں؟ ارے اس سے بخار ہے جو ہمیشہ تیرے لیے روتا رہا، تیری یاد میں تیری بخشش کی چاہت میں اپنی نیندوں کو قربان کر دیا، اپنے کھانے کو چھوڑ دیا، اپنے پینے کو چھوڑ دیا، رات رات بھر تیرے لیے عبادت کرتا رہا. پیدا ہوا تو سجدہ تیرے نام کا کیا. رب حبلی امتی تو اس سے سمجھے لڑ رہا ہے، اس کے نام پہ چل رہا ہے، اس کے نام پہ تجھے بخار چڑھ رہا ہے. وہی تو کہا اعلیٰ حضرت نے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود یوں ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکا تجھے جہنم کی آگ کھا لے. تیرے دل میں کس سے بخار؟ اس سے بخار ہے جو اللہ کا محبوب تیرا چاہنے والا تجھے جنت میں لے جانے والا، تو اس سے دشمنی کر رہا تو جہنم کھا جائے. شرم نہیں آتی ہے؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کیسے چارہ جوئی کا بار ہے یہ بار بار سے پار ہے. تو دیکھا کوئی تو آج کی رات میں چھٹکارا پا رہا ہے، کوئی آج کی رات میں رب سے مل رہا ہے. یہ ایسی عظمت والی رات ہے. تو کتنے شہر بنائے جا رہے ہیں جنت میں؟ کتنے؟ زور سے کہہ دو کیا کمل. ارے ایک شہر ابھی بنایا تھا تمہارے لیے مودی جو سمجھے تو پھولے نہ سماؤ گے. شہر تو بڑی بات ایک محل بنائے تھے. ارے محل تو بعد ایک چھوٹا سا کمرہ دے دے تو
وہاں تو آج 7 لاکھ مل رہے ہیں، پھر بھی سندیش ہے. ارے ایک ہی مرتبہ کہو تو یا رسول اللہ. کتنے ملے؟ ہاں. اور ان میں کیا حدیث میں آیا وہ شہر کیسے ہوئی پوچھ لو. سرکار فرماتے وہ ایسے شہر ہوں گے، اس میں ایسے چشمے ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے، ایسے میوے، ایسے پھل ہوں گے جو کسی کان نے نہ سنے ہوں گے، کسی آنکھ نے نہ دیکھے ہوں گے، کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا ہوگا. دیکھا